کتاب رحمت قرآن مجید میں ہمارے لیے جو فلاح حاصل کرنے کی ترغیب موجود ہے اس کا پورا نصاب بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو میں نے موضوع سخن بنایا اس میں 4 چیزوں کو خاص طور پہ ذکر کیا، 3 پر اجمالی گفتگو آپ کے گوش گزار کر دی گئی، اور چوتھی چیز جو کہ حصول فلاح کی ضمانت ہے وہ ہے وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح کی منزل حاصل کر پاؤ، منزل فوز و فلاح تمہارا مقصوم ہو تو تم اس کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب ہے، حکم ہے، اور جہاد اس امت کے لیے لازم قرار دیا گیا، فرض کیا گیا، قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ اور جہاد کا موضوع قرآن مجید میں، احادیث طیبہ میں ہمارے سامنے کثرت کے ساتھ رکھا گیا۔ شریعت نے جہاد اسلامی کے ہمارے سامنے خد و خال بھی واضح کیے ہیں، آداب بھی بیان کیے ہیں، اور اس کی صورتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ جہاد اللہ جل شانہ کی رضا کے حصول کے لیے شدید جد و جہد کا نام ہے، بھرپور محنت کا نام ہے۔ مقصد کو پانے کے لیے، مقصود حاصل کرنے کے لیے کوشش بلیغ جہاد کہلاتی ہے۔ اب اس پر علماء کرام نے جہاد کی مختلف صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک جو کفار کے ساتھ میدان جنگ میں کیا جاتا ہے اس کو جہاد بھی کہا جاتا ہے، اور شریعت اسلامیہ میں اس کے لیے قتال کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ فتنے کی سرکوبی کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، کمزوروں کو، بیواؤں کو، بچوں کو، اپاہجوں کو، معاشرے کے پرامن لوگوں کو ظالموں کے ظلم سے، پنجہ استبداد سے، جبر سے، زیادتی سے بچانے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا، اور اس کے لیے چاہے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، جہاد کہلاتا ہے۔ غلبہ اسلام کے لیے، اسلام کو دیگر ادیان پر غالب کرنے کے لیے جو محنت جد و جہد کی جاتی ہے وہ جہاد کہلاتی ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں قتال کا حکم بھی دیا ہے، اور جہاد کے جو دیگر مفہوم ہیں، شدید محنت، مسلسل کوشش اور بلیغ محنت مقاصد کے حصول کے لیے، اور اپنے نفس کو سنوارنے کے لیے، نفس پر غالب ہونے کے لیے، نفس کی خواہشات کے مقابلے میں جو جد و جہد کی جاتی ہے اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں یہ جہاد بن نفس کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ تو ہماری شریعت نے ہمیں ہر طرح کے جہاد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ آگے آداب ہیں اس کے، جو قتال ہے وہ ہر شخص اٹھ کے اس کا اعلان نہیں کر سکتا، اگر ایسا ہونے لگے تو معاشرے میں شر اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاد بالسیف کا اعلان کریں۔ از خود اکیلا کوئی شخص کھڑا ہو کے، کوئی جتھا، کوئی گروہ کھڑا ہو کے اس طرح کرنے لگے گا تو جس طرح ماضی میں ہمارے ساتھ ہوا، اور پھر کتنی قیمتی جانیں گئیں، تو وہ نقصان ہمیں اٹھانا پڑتا ہے۔ تو سلطان اسلام جہاد کا اعلان کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سلطان کمزور ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، یا کسی وجہ سے وہ اعلان نہیں کر پاتا، تو اس کو جو مفتیان کرام ہیں وہ مجبور کریں، فتویٰ صادر کریں، اور اس کو ترغیب دیں اور اس کو زور دیں کہ وہ جہاد کا اعلان کرے۔ عوام کا پریشر بھی ہوتا ہے، اور لیکن اعلان وہی کرے گا۔ حدود شرعیہ کا قیام اور جہاد یہ سلطان کی ذمہ داریوں میں سے، اسلام نے ذمہ داریاں بانٹی ہوئی ہیں۔ کسی نے چوری کی ہے تو آپ پکڑ کے اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے،
کسی نے بدکاری کی ہے تو آپ اس کو پکڑ کے چوک میں سنگسار نہیں کر سکتے، اس طرح تو فساد برپا ہو جائے گا۔ تو یہ کام عدالت کا ہے، سلطان کے نائبین کا ہے کہ وہ حدود شرعیہ کا قیام کرے۔ تو ان میں سے اہم ترین جہاد ہے، جو جہاد بالسیف ہے یا جس کو قتال کہا گیا۔ تو وہ سلطان اسلام کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اور جب ظلم ہو رہا ہو، جبر و جور اور استبداد کا بازار گرم ہوا ہو، مسلمانوں کے لیے ایسا حیات تنگ کر دیا جائے، تو اس وقت سلطان اسلام کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کرے۔ جس طرح آج کل آپ کے سامنے فلسطین کے مسائل ہیں اور دیگر بلاد اسلامیہ میں مسلمانوں کو کچلا جاتا ہے، تو سب سے پہلے جو اقرب ہیں، جو جن کی سرحدات ملتی ہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کر کے کمزوروں کو، بچوں کو جن پر ظلم و جبر ہو رہا ہے، ان کو چھڑائیں۔ اور اس کے بعد پھر جو اس کے بعد والے لوگ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پوری امت کی ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل ہوتی ہے۔ امت ایک وحدت کا نام ہے۔ یہ جو جغرافیائی تقسیم ہے، یہ انتظامی ضرورت کے لیے کی گئی، اور دوسرا اس کے پیچھے بھی مسلمانوں کو بانٹنا تھا جغرافیائی ٹکڑیوں میں۔ اور سلطنت عثمانیہ کو جب توڑا گیا تو مسلمانوں کو 56-57 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، اور اس کے بعد یورپی یونین بنا لی گئی، اور متحدہ ریاستہائے امریکہ اور دیگر اسلامی خلافت سے آئیڈیا لے کر کے انہوں نے ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور خود یکجا ہو گئے۔ تو امت کو یہ شعور ہونا چاہیے، امت کے حکمرانوں کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ کسی وجہ سے یہ جو سرحداتی لکیریں مسلم امہ کے درمیان ہیں، یہ اپنی جگہ موجود ہیں تو یہ رہیں، لیکن ان کی فکری وحدت ان کو تائید اسلامی میں رکاوٹ کا ذریعہ نہ بن سکے۔ لیکن جب خود غرضی کی آگ میں سب لوگ جلنے لگیں گے تو پھر ایک ایک کر کے توڑ دیے جائیں گے۔ تو امت کا مشترکہ پلیٹ فارم ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں کہ اللہ نے جو ہمیں حرمین طیبین کی شکل میں مرکز عطا کیا ہے، اس وقت کسی امت کے پاس یہ نور موجود نہیں ہے، اور بدقسمتی سے آج ہم حرمین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں جو لوگ موجود ہیں ان کی طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ ان کی آواز پہ پورا عالم اسلام کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی دنیا کے اوپر 1 ارب 70-60 کروڑ مسلمان بستے ہیں۔ دنیا کے اوپر بسنے والے 7 ارب مسلمانوں میں سے 1.5 یا 2.25 ارب مسلمان ہیں، تو گویا ہر چوتھا شخص مسلمان ہے۔ تو یہ قوت اللہ نے مسلمانوں کو عددی عطا کی ہے، وسائل عطا کیے ہیں، اور 56-57 ریاستیں ہیں، آلات حرب و ضرب ہے، افواج ہیں، معدنیات ہیں، تیل کے ذخائر ہیں، سب سے بڑھ کر جذبہ ایمان ہے۔ لیکن وہ اقبال نے کہا تھا، چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، سمن ہے سبزہ ہے باد سحر ہے، مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم، یہاں کا لالا بے سوز جگر ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ معروضی حالات کیا ہیں، ان حالات کا تجزیہ کر کے سلطان اسلام اعلان جہاد کرے، اور پھر اس وقت تو باقاعدہ افواج موجود ہیں، لہٰذا جو عوام ہیں ان کی ذمہ داری ہے اپنی افواج کو سپورٹ کرنا۔ 56-57 اسلامی ملک کے جو عوام ہیں وہ اپنی اپنی افواج کو سپورٹ کریں، اور افواج کا مورال بلند ہو اور وہ آگے بڑھ کے دشمن کا مقابلہ کریں۔ لیکن آج ہم جہاں کھڑے ہیں تو یہ کسی سے مخفی نہیں ہے، یہ اب منبر و محراب کے، نصاب کے اور کتب کے موضوعات تو رہ گئے ہیں، عملی طور پہ آج امت کا اجتماعی درد مفقود ہو گیا ہے، اور جس پر مصیبت ٹوٹتی ہے وہی اس کو فیس کرتا ہے، اس کا سامنا کرتا ہے، کٹتا ہے، لٹتا ہے، پامال ہوتا ہے، جو بھی اس کی حالت ہوتی ہے، اس کے بعد کسی اور کی باری آ جاتی ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کے لیے تماشائی بن کے مناظر دیکھتے رہتے ہیں، اور کفر جو ہے وہ باوجود انہوں نے اپنے آپ کو مذہب سے الگ کر دیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی مذہب سے ان کا جڑاؤ ایسا ہے کہ وہ اپنے مسائل چٹکیوں میں حل کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے مشرقی تیمور کا معاملہ سامنے ہے، اور دوسری جانب کشمیر کا مسئلہ ہے۔ کشمیر کا اور مشرقی تیمور کا مسئلہ سیم ہے، لیکن وہاں چٹکیوں میں مسئلہ حل کر لیا گیا اور معاملے سب کچھ درست کر لیے گئے، لیکن یہاں کشمیر میں معاملہ جس طرح سے لٹکایا گیا اور جس طرح ہے یہ کسی کے سامنے، کسی سے مخفی نہیں ہے۔ دوسری جانب سے اس وقت ایک مسئلہ یوکرائن کا چل رہا ہے، اور دوسری جانب ہمارے سامنے فلسطین کا مسئلہ ہے۔ تو
تو دنیا کا منافقانہ رویہ آپ اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم دشمن کو، کفار کو، یہود کو، ہنود کو، نصارہ کو کیا دوش دیں، کیا بات کریں؟ ہمارے اپنے جو دعوے دار ہیں اسلام کی قیادت کے، ان کا رویہ ایسا ہے کہ اس پر ایک نہیں ہزاروں سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، لیکن انہیں غرض نہیں ہے. آج کی دنیا میں، آج کی تاریخ میں لوگ اپنی معیشت کا پہلے سوچتے ہیں. انفرادی طور پہ کوئی شخص اپنی معیشت کا سوچے اور اقدار کو پامال کر دے، یا کوئی ملک اور ملت اپنی معیشت کو اقدار پر ترجیح دے، تو یہ فتنہ ہے. میرے اور آپ کے آقا مولا کا فرمان 100% سچ ہے اور ہمارے سامنے ہے کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے. تو مال کی وجہ سے اقدار بھی پیچھے چلی جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دور میں معیشت کا بہتر ہونا بہت سارے مسائل کا حل ہے. اس لیے اس نیت کے ساتھ معیشت کو مضبوط کیا جائے کہ ہم اپنے اقدار کی بھی اس سے حفاظت کر سکیں گے اور کمزور لوگوں کی، امت کی مدد بھی کر سکیں گے. تو اس میں تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. لیکن معیشت کی بہتری عیش و عشرت کے سامان زیادہ کرنے کے لیے اور زندگی کو پر آسائش اور زندگی کو پرتعیش بنانے کے لیے ہو، اور دوسری جانب سلگتے امت کے مسائل جو ہیں وہ ثانوی حیثیت اختیار کر جائیں، تو پھر یہ کوئی دلیل نہیں ہے جی معیشت مضبوط ہوگی تو یہ ہوگا. تو یہ پھر محض ایک کہانی رہ جاتی ہے اور دنیا کے سامنے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے اور اس میں بڑے بڑے لوگ اس رو میں بہ گئے کہ اسلام نے دفاعی جنگ لڑی ہے. جتنی جنگیں لڑی ہیں دفاعی جنگیں ہیں، باقاعدہ حملہ نہیں کیا ہے. تو یہ اس طرح سے آج کل کے بہت سارے لکھنے والے اس موضوع پہ لکھ رہے ہیں. ابھی میں راستے میں دیکھ رہا تھا ایک شخص کا مضمون، اور مجھے لگا کہ یہ کوئی شخص کافی پڑھا لکھا ہے جو بات کر رہا ہے، لیکن اتنا سکم کیوں ہے؟ تو جب میں آخر میں جا کے دیکھا تو وہ انڈیا کا رہنے والا مفکر تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کے علاوہ کچھ لکھ نہیں سکتا، کیونکہ جو آپ کے معروضی حالات ہوتے ہیں، آپ کے سوچنے اور کہنے کی چیزیں بھی جو ہے وہ اس کے دائرے میں ہوتی ہیں. تو اسلام نے جو ہمیں جہاد کا حکم دیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جہاد فی نفس ہی قبح ہے. تمام فقہا نے لکھا ہے، یعنی جہاد لڑنا، قتال، قتل و غارت، خون بہانا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یعنی قتال فی نفس ہی، یعنی قتال کو قتال کے ہی معنی میں لیا جائے تو یہ برا ہے. لیکن قتال کا مقصد الہی کلمت الحق اور فتنے کو ختم کرنا ہو تو پھر یہ حسن بن جاتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ پیٹ چیرنا یا جسم کے کوئی عضو کو چیرنا، یہ اگر کوئی اس پہ خنجر مارے، کوئی چھری اور چاقو سے حملہ کرے تو یہ قبح ہی ہوگا. لیکن یہی کام جب اصلاح بدن کے لیے سرجن کرتا ہے تو اس کا مقصد فاسد مادے نکال کر کے پیٹ کو کارآمد بنانا ہے اور اس عضو کو بہتر بنانا ہے، تو وہی عمل جراحی اور وہی اس کی سرجری جو ہوتی ہے اس کی ہم باقاعدہ قیمت ادا کرتے ہیں اور ڈاکٹر کا، سرجن کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو یہ جہاد بھی ایک سرجری ہے. تو فی نفس ہی یہ قبح ہے. کسی کو قتل کرنا، کسی کے مقابلے میں تلوار لے کے آنا جس سے اعضائے بدنیاں کٹتے ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، خواتین بیوہ ہوتی ہیں اور جوانوں کی لاشیں تڑپتی ہیں. تو فی نفس ہی تمام فقہا نے لکھا کہ یہ قبح ہے. لیکن جب یہ فتنے کے خاتمے کا ذریعہ ہو، جب یہ شر کے خاتمے کا ذریعہ ہو، جب یہی الہی کلمت الحق، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا ذریعہ ہو، تو یہ پھر قبح نہیں، یہ